بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجابی میں ایک محاورہ بلکہ اردو میں ایک محاورہ ہے، جوتوں میں دال بٹنا، اور اس کو پنجابی میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، اس کا پنجابی ترجمہ کر کے۔ اگر آپ نے اس کی عملی شکل آج کل کے دور میں دیکھنی ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ ذرا چاتی پا کے ایسا کر کے دیکھ کے پی ٹی آئی کے معاملات کو چیک کر تو سابق صدر اور بیوروکریٹ اور پختون بیوروکریسی کے باوا آدم جناب غلام اسحاق خان صاحب جو ہیں، ان کا یہ فرمان ہے کہ یعنی ان کا جو پوتا ہے تیمور ظفر جھگڑا، ان کا یہ فرمان ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب 75 کروڑ کی کرپشن کے 36 ارب روپے کی نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب 75 کروڑ روپیہ انہوں نے حالیہ گندم کی پروکیورمنٹ کے اندر کھایا ہے، باقیوں کو تو چھوڑے۔ جبکہ اس سے پہلے ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے تفتیش کر کے یہ بتایا کہ جناب تیمور ظفر جھگڑا صاحب جو ہیں وہ جناب 36 ارب روپیہ کھا گئے، جبکہ وہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کی کرپشن کے نتیجے میں واہ سارا نقصان پہنچا ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کو۔ ظاہر ہے 3 مؤثر ترین وزارتیں، جن کے اندر وزارت خزانہ اور وزارت صحت، وزارت خزانہ جو ہے اس کا کام تو پیسے بانٹنا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کرپشن، بدعنوانی اور لوٹ مار کی جو شکایات جو ہیں وہ وزارت صحت کے اندر آئی ہیں، اور تیسری وزارت ان کے تحت تھی پی این ڈی کی، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور الحمدللہ کے پی کے اندر کوئی منصوبہ ایسا جو صوبائی حکومت نے کنسیڈر کیا ہو یا سجسٹ کیا ہو تو آپ کے علم میں اگر آئے تو خاکسار کو ضرور بتائیے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب اعظم سواتی نے، جس نے 5 لاکھ کا نوٹ جو تھا 5 لاکھ کا 1 ملین کا، ہاں بس ایک وہ ڈالر چھاپ دیا تھا اور پھر اسے امریکہ سے بھاگنا پڑ گیا ہوا ہے، مفرور ہے وہاں سے، وہ اعظم سواتی نے کہا میں کیوں پیچھے رہی ہوں، انہوں نے بھی اس کے اندر کود کے اور جناب ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے جس کے اندر انہوں نے صدیق جان اور عمران ریاض خان جیسے پی ٹی آئی یوتھڑ کا سارا بیانیہ جو ہے بقول میر افضل خان مروت کی نام ہے ہوتا، ہاں مروت صاحب کے، کہ واڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے ترلے کیے ہیں، بڑی لوٹنیاں لی ہیں ان کے سامنے، میں تے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے استاد کو بھی درمیان میں ڈالا ہے، لیکن وہ ہم سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اور یہ انہوں نے ویڈیو بیان قرآن پاک کو سامنے رکھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا ٹوٹل بیانیہ واڑ کے رکھ دیا، جو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ منتیں کر لی ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ وہ فاروقی صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ ایکسٹینشن آ رہے فاروقی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے وہ نہیں مان رہا، روزانہ یہ اٹھتے تھے، مطلب کہ فاروقی صاحب کی امامت کے اندر یوتھیا مدھول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود اٹھتے تھے اور اٹھ کے فرماتے تھے کہ وہ نہیں مان رہا، یہ معافیاں مانگ رہے، وہ نہیں مان رہا۔ اس نے کہا کہ وہ معافیاں نہیں مانگ رہا تھا، معافیاں ہم مانگ رہے تھے، سفارشیں ڈلوا رہے تھے کہ ہمارے سے بات کر لیں، انہوں نے بات نہیں کی، یعنی کہ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب نے بات نہیں کی، اور یہ دوسری طرف انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو دوسرے لال بجکر صاحبان ہیں جن کو اندر سے ہدایات آئی ہیں کہ جناب چونکہ اب ہم نے اس مورچے سے مراجعت اختیار کرنی ہے، ریٹریو کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے، تو مورچہ اڑا دیں، یہاں سے دوڑنے سے پہلے یہ مورچہ اڑا دیں، تو پھر سواتی جو ہے وہ تو سپورٹر ہے نا گنڈا پور کا، تو گنڈا پور نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ اس نے کہا یہ جو 26 نومبر والا بیانیہ تھا نا کہ گولیاں چلائیں اور اتنے لوگ مرے، گولیاں نہیں چلی، ان سب نے ہوا میں گولیاں چلائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ موجود پولیس نے ہوا میں گولیاں چلائی ہیں، ان کے پاس تو گولی تھی ہی نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہوا میں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ لمبی چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ بے بنیاد چھوڑ رہے ہیں۔ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ وہ انہوں نے فائرنگ نہیں کی وہاں پہ موجود، کیونکہ اگر ہوائی فائرنگ کا اس کا دعویٰ بھی مان لیا جائے تو پھر یہ بات جو کہ ہماری حکومت پہلے دن سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ وہاں پہ کسی کے پاس موجود اسلحہ ہی نہیں تھا۔ میں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں ان کو ریکارڈ پہ ہے وہ کہ وہاں پہ موجود کسی فورس کے پاس، بھلے وہ رینجرز تھی، بھلے وہ پولیس تھی، بھلے وہ فوج تھی، فوج تو تھی نہیں، خیر رینجرز تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ نہیں تھا تو گولی چلنے کا، بھلے وہ سامنے چلی ہو بھلے ہوائی چلی ہو، فائرنگ کیا؟ یہ چونکہ بیسیکلی مکری ہیں، یہ بیسیکلی فراڈیے ہیں، تو وہ فراڈیا جو ہے جس کا نام گنڈا پور ہے، وہ اس بات پہ لا رہا ہے کہ ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ اور جب کوئی پوچھے گا اوے ہوائی فائرنگ کتنے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، جب کوئی اس کو پوچھے گا کہاں سے پڑھ گیا، سر میں نے تو محاورت وہ ہوائی فائرنگ والا استعمال کیا تھا، وہ ہوائی فائرنگ ہوئی، ہوائی فائرنگ کرتے ہوئی تھی۔ ہوائی فائرنگ سے مراد ہے لمبی چھوڑنا، یہ کوئی بے بنیاد چھوڑ رہا ہو نا، جھوٹ بک رہا ہو، بے پر کی اڑا رہا ہو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے اس علاقے کے اندر کہا جاتا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ پنجابی یا پنجابی سے ملتے جلتے لہجے کے اندر زبان بولی جاتی ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر وہ اس کو ہم سینٹرل پنجاب کے لوگ جانگلی زبان کہتے ہیں، تو جانگلی زبان بولی جاتی ہے۔ تو جانگلی زبان کے اندر وہ کہہ رہا تھا ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، یعنی کہ بے بنیاد چھوڑ رہے ہیں، بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ آپ ان کے اندازہ کریں یہ کتنے بڑے فراڈیے اور مکری ہیں۔ اور یہ آپ کو ایک فراڈ میں نے علی امین گنڈا پور کا بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک طرف اس نے حملہ کر کے تو شہباز گل رانا اور ان جیسے شہباز گل رانا باجوہ اور ان جیسے تمام لوگوں کا جو بیانیہ انہوں نے گھڑا تھا سوشل میڈیا کی، لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے، کہ اس دن تو 1200 لاشیں تھیں، اور اس دن تو انیستھیزیا کے بغیر پمز کے اندر آپریشن ہوئے، اور اس دن تو یہ ہوا اور اس دن تو وہ ہوا۔ ایک طرف اس نے یہ بیانیہ اڑا دیا، اور دوسری طرف اس نے اسٹیبلشمنٹ والوں کو، سن رہے ہیں نا آپ سر، ہاں، اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی درمیان میں گھیر لیا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلحہ تو تھا وہاں پہ، اور ہوائی فائرنگ سے معاملات کی پروپیگنڈے کے ذریعے بڑے آسانی سے بندوق ایسے کی جا سکتی۔ یہ جو ہوائی فائرنگ کی بندوق ہے اس کو بڑے آرام سے ایسے کیا جا سکتا ہے، تو وہ کسی بھی دن ہم عمران ریاض کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ کر دے گا، شہباز گل کو کہیں گے وہ کر دے گا، محیط پیر زیادہ کو کہیں گے وہ کر دے گا، ورنہ ان سب کا گرو اور مجسم نحوست جناب وہ کی نا ہے ادا اوپیا کی نا ہے یار، ادا پاگل ہو گیا ہے بابا، چلے ابھی ذہن میں آتا ہے تو بتاتا ہوں۔ امریکہ میں ایک بابا ساڈا مفرور ہو کے پاگل ہو گیا ہے جی، کہندا زرداری نے مینوں امریکہ سفیر نہیں لایا، تو میں زرداری نو نہیں مکرا ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸਫੀਰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਛੱਡੀ। تو امریکی بھگت رہے ہیں، ہم تو نہیں بھگت رہے۔ تو اس وقت جو ہے اس وقت سودا کیا بیچ رہے ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب اپنی پارٹی کے اندر، کہ میری میٹنگیں ہو رہی ہیں، میری میٹنگیں ہو رہی ہیں، مینوں وہ چوہا نہیں باندر یاد آ گیا جڑا جنرل دے الیکشن دے وچ منتخب ہو گیا سی، تو ایک ٹالی تو دوسری ٹالی تو دوسری ٹالی تو تیجی ٹالی، وہ جناب بلی آئی کہ جناب لگڑ بگڑ میرا بچہ چک لے گیا، انہیں ٹرانگاں ماریاں ادھر ادھر خو خاک کر کے، کہنا کوشش تو میں بڑی کر رہا ہوں، ایک کالا جی گنڈا پورو والا جی، کوشش میں بہت کر رہا ہوں کہ خان کو باہر لے آؤں۔ اور دو میٹنگوں کے اندر یہ شریک ہوا، اور اس نے پی ٹی آئی کے اندر وہ دونوں میٹنگیں سیل کی ہیں، تو میری 2 میٹنگیں ہو رہی، تو بتایا گیا جی پہلی میٹنگ جو تھی وہ جو افغان مہاجرین نے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے تھی کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ والا کردار ادا نہ کرے جو کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے، وہ والا کردار ادا نہ کرے اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ ایک اس کے حوالے سے تھی، دوسری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی۔ ظاہر دونوں کے اندر وردی والے حضرات تو تشریف لائے ہوں گے، تو اس نے باہر نکل کے تو فوری طور پہ وہ ویڈیو جاری کی، میں خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ہر لیول کے اوپر فراڈ جاری ہے، اور پارٹی کے اندر جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے جوتوں میں دال کب بٹتی ہے۔
وہ جو محاورہ ہے نا، جس کا دوسرا حصہ ہے تو دال لگی بٹنے ہے کیا، قمیض لگی پھٹنے تو دال لگی بٹنے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بندہ ایک تھا نا، وہ قمیض کے اندر دال لے کے جا رہا تھا، تو وہ لوگ اس کو پڑ گئے ہیں، تو وہ پھر اس نے کہا قمیض لگی بٹنے تو پھٹنے تو دال لگی لٹنے، تو ان کی اب قمیض لگی پھٹنے تو دال لگی بٹنے، سمجھ تسی گئے ہو ہیں، بچو بچو مسکرا رہے ہو، بس یہیں پہ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔